السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ بدگمانی اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ اصل میں ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے، محبت کے ساتھ رہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، اور ایک دوسرے کے تکلیفوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے رہیں، اور ایک دوسرے کی برائی نہ کرنے والے، ایک دوسرے سے حسد، جلن، غیبت، یہ تمام چیزیں نہ کر کے سب مسلمان مل کے رہنا، یہ اصل میں اسلام چاہتا۔ اور اس بات پر کئی حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مثالوں سے سمجھائے، اے مسلمانوں، تم سب ایک دیوار کی طرح ہو، تم سب مل کے رہو، تم سب محبت سے رہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار بن کے رہو۔ یہ اصل میں اسلام چاہتا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر مسلمانوں میں الٹا ہو رہا، اکثر جگہ پر الٹا ہو رہا۔ مسلمان مل کے رہنے کی جگہ مسلمان جدا جدا ہے، مسلمان محبت سے رہنے کی جگہ مسلمان آپس میں دشمنیاں کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا فائدہ کرنے کی جگہ ایک دوسرے کا نقصان کرنے کی سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں محبت کی جگہ غیبت، چغلی، حسد، دشمنی، یہ تمام چیزیں بٹھا لے کے ہے۔ یہ غلط ہے۔ دیکھو بھائی، ہم سب پابند ہیں شریعت کے، ہم سب پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اگر اللہ اور اس کی رسول کی بات سنے تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہی مسلمان ہے۔ نہیں، میں نہیں بدلوں گا، میں ایسا ہی رہوں گا، میں کسی کی نہیں سنوں گا، تو پھر یہ سچے مسلمان کی نشانی نہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے بولے تو اللہ اب قانون میرا نہیں تیرا چلیں گا، اللہ مرضی میری نہیں اب تیری چلیں گی، خواہش میری نہیں اللہ تیری چلیں گی، یہ ہے سچے مسلمان کی نشانی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بات آ گئی وہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا اور اللہ رسول کی بات مان لینا، یہی سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ دیکھیے، غلط فہمی اور بدگمانی، یہ دو چیزاں کیا ہے، ذرا پہلے اس کو سمجھو۔ بدگمانی کس کو بولتے ہیں؟ ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو گمان کہتے ہیں، اور برا فیصلہ کرنے کو بدگمانی کہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اس سے ملے بغیر، اس کے بارے میں جانے بغیر، اس کے بارے میں غلط سوچ لینا، یہ بدگمانی۔ بدگمانی کس کو بولتے ہیں؟ ادھوری معلومات، ادھر ادھر کی معلومات، تھوڑی تھوڑی معلومات، پورا پکا انفارمیشن نہیں ہے، ادھوری معلومات کے بنا پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر لینا، یہ ایسا آدمی ہے۔ پھر اس کے بارے میں گمان کر کے خود فیصلہ کر لینا کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ برا ہے تو برا ہے، یہ گناہ گار ہے تو گناہ گار ہے، یہ دھوکے باز ہے تو دھوکے باز ہے۔ اس طرح اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن، صحیح تحقیق نہیں کر کے کسی
کے بارے میں اپنے دماغ میں گمان کر لینا اور فیصلہ کر لینا، اس کو بولتے بدگمانی، یاد رکھو۔ اس کے بعد غلط فہمی کس کو بولتے ہیں؟ اصل واقعہ، اصل چیز ویسے نہیں تھی جیسا سمجھا گیا۔ کوئی بھی ایک چیز، ایک کام، ایک ایشو ہوا لیکن اصل ویسا نہیں تھا، میں جیسا سمجھا ویسا نہیں تھا، کچھ اور تھا لیکن میں ویسا سمجھ لیا، اس کو بولتے ہیں غلط فہمی۔ اب دیکھو، غلط فہمی اور غلط بدگمانی یہ دو بڑے خطرناک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے اسلام کے بارے میں آج اکثر غلط فہمیاں زیادہ ہے، بدگمانیاں زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بولو پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اسلام پیس اور امن کا مذہب ہے یا ٹیررزم سکھانے والا مذہب ہے؟ اب بولو بھائی، پوری دنیا میں کیا پھیلا کے رکھے؟ اسلام بولے تو ٹیررزم سکھاتا، اسلام بولے تو لوگوں کو مارنا سکھاتا، اسلام بولے تو کافروں کو قتل کرنا سکھاتا۔ کیا اصل میں اسلام ویسا ہے؟ ذرا بولو، زور سے بولو۔ اب چلو، اب اتنی دیر خاموش سنیں، اب بولتے جاؤ آپ تم لوگ۔ کیا اصل اسلام ویسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بدگمانی پھیلائی گئی۔ اصل اسلام ویسا نہیں ہے لیکن ویسی چیز پھیلائی گئی، اسی کو بدگمانی بولتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا نا کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا۔ اسلام پردے کا سسٹم دے کے، برقعے کا سسٹم دے کے عورت کی آزادی چھین لیتا۔ اسلام میں 3 طلاق کا حق مرد کو ہے، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، ایسی کئی باتیں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کے رکھ دیے۔ لیکن کیا اگر مسلمان عورتوں سے سوال کریں گے یا اسلام میں صحیح حقوق اسلام عورتوں کو کیا دیا اگر دیکھیں گے تو کیا اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا؟ کیا مسلمان عورتیں پورا روتے ہوئے بیٹھ رہے کہ اللہ کئی کو تو بھی پیدا کرا، ہمارے مسلمانوں کے گھر میں بہت ظلم ہو رہا ہمارے کو اسلام میں، بول کے پریشان ہے کیا مسلمان عورتیں؟ بولو نا جی، ذرا منڈیا نا کو ہلاؤ۔ اب منڈیا ہلانے کا ٹائم نہیں ہے، اب بولنے کا ٹائم ہے۔ اب آ رہی، تھوڑا سستی آ رہی، ذرا آ رہی، کنٹرول کرنا ہے اب اسی کو، اب سننا ہے کسی نہ کسی طرح بیٹھ کے۔ تو کیا اسلام عورتوں پر ظلم کرتا؟ نہیں، ذرا زور سے بولنا بچے، نوجوانوں سے میری اصل میں پریشانی یہی چھے، نوجوانہ جب اچھا جذبے میں رہیں گے تو ہر جگہ کامیاب ہو جاتے۔ تو اسلام کے بارے میں کچھ بدگمانیاں، غلط فہمیاں پھیلائی گئی تو اسی کو بدگمانی بولتے ہیں۔ اسی طرح جماعتوں کے بارے میں بھی بہت ساری بدگمانیاں ہیں۔ قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیثوں کے تعلق سے خاص طور سے کیا بدگمانی ہے کہ ان لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ان لوگ بڑوں کو نہیں مانتے، ان لوگ اماموں کو نہیں مانتے، ان لوگ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان لوگ برٹش والوں کے زمانے سے ہے، ان لوگ نئے ہیں، پرسوں پیدا ہوئے۔ بولا ایسی چیزیں ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب چیزیں صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز صحیح نہیں ہے اس کو غلط سمجھ لینا، یہی غلط فہمی، یہی بدگمانی ہے۔ اب اس کے بعد میاں بیوی، بہت بدگمانیاں رہتے میاں بیوی کے۔ تو اگر کسی کا شوہر روزانہ اچھا سج کے سور کے نئے کپڑے اتر لگا لے کے گھر سے نکلا تو بیوی کو بدگمانی ہوتی ہے نا۔ اور اگر بیوی گھر میں ہے، کب تو بھی شوہر آیا کسی سے بات کر رہی، بات کرتے کرتے جیسے شوہر گھر میں آیا اگر بیوی کال کٹ کر دی، سمجھو اتنی دیر کس سے بات کر رہی کی، بدگمانی ہوتی۔ اسی کو بدگمانی بولتے، اسی کو بدگمانی اور غلط فہمی بولتے۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بہت سارے بدگمانیاں رہتے، جیسا کہ دعوت میں اگر کوئی نہیں بلائے، بھول گئے تو کیا ہو جاتا؟ ان کے گھر میں کوئی فنکشن تھا، آپ کو بلانا بھول گئے تو فوراً اچھا سوچتے ان کے بارے میں یا برا سوچتے؟ برا ہی سوچ لیتے۔ اور اگر کوئی فون کر کے بلائے، آپ بات کرتے کرتے ہم نہیں آتے، بولتے کال کٹ گیا، ایسا کئی مرتبہ ہوتا، اپن کاٹتے نہیں لیکن اچانک کال کٹ جاتا، فوراً جو لوگ فون کرے تھے ان کے دماغ میں کیا آتا؟ ہاں کتنا گھمنڈ آیا دیکھو، ہم اتنا اچھا فون کر کے بلائے تو ساتھ ہی بات کرتے کرتے کٹ کر دیے۔ ارے کال کٹ بھی گیا ہوں گا، کچھ تو بھی ہاتھ لگ گیا ہوں گا، کان کے پاس لگ گیا ہوں گا، انگلی لگ گئی ہوں گی، بچے کاٹ دیے ہوں گے، بول کے دوبارہ کال کرتے، بولو نا جی۔ اب وہاں پر ایک بدگمانی آ جاتی، دیکھیں گے انہیں کرتا کہ نہیں کی، ہے نا۔ کچھ بھی ہوا ہوں گا مسئلہ لیکن ایک بدگمانی سب سے پہلے آ جاتی، لیکن اچھا گمان نہیں آتا کیا ہوا کہ بیچاروں کا کٹ گیا کال، ایسا اچھا گمان نہیں آتا۔ پھر اسی طرح
اگر کوئی آدمی نیا گھر بنا لیا یا نئی گاڑی خرید لیا، اچھا اگر کوئی کار خرید لیا، فوراً اس کے بارے میں اچھا گمان آتا کہ بدگمان آتا؟ کیا بدگمانی آتی؟ حرام کا۔ کار خریدا بولے تو ہاں انہیں کچھ تو بھی حرام کا کمایا ہوں گا، جلدی گھر بنا لیا بولے تو انہیں کچھ تو بھی کسی کو ٹوپی ڈالا ہوں گا، کس کو تو بھی ڈبایا ہوں گا، نہیں تو کیسا بنا لیتا، اتنا جلدی کیسا آگے بڑھ جاتا، کتے کی بدگمانیاں۔ حالانکہ ہو سکتا بھائی انہیں محنت کرا ہوں گا، کب تو بھی کہاں تو بھی پراپرٹی خرید کے رکھا ہوں گا، یا کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کرا ہوں گا، کچھ تو بھی ہوں گا، وہ نہیں سوچتے، پہلے حرام کچھ کھایا ہوں گا، انہیں بدگمانی آ جاتی۔ پھر اسی طرح بہت دنوں سے اگر کسی کا فون نہیں آیا، آپ کے دوستان تھے، آپ کے رشتہ داران تھے، بہت دنوں سے فون نہیں کرے، ہمیشہ کرنے والے اچانک فون کرنا بند کر دیے، تو فوراً کیا دماغ میں آ جاتا؟ بدل گئے ان لوگ، گھمنڈی بن گئے، پیسے زیادہ ہو گئے، مطلبی بن گئے، ان کو کام جتنے دن تھا ہمارے سے فل باتاں کرے، اب کام نکل گیا نا، ہو گیا، اب ہماری ضرورت کیا ہے ان کو، کہیں کو فون آن کرتے، یہ سب چیزیں بدگمانے آ جاتے۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور بھی رہتی، ہو سکتا بھائی انہوں بیمار ہوئے ہوں گے، 8 دن سے ہاسپٹل میں شریک ہوں گے، ہو سکتا ان کا موبائل بھی خراب ہوا ہوں گا، آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھو نا پلٹا کے، انہوں نہیں کرے تو کیا ہوا؟ نہیں، بدگمانی آ جاتی، ہم نہیں کریں گے، انہوں کچھ تو بھی خراب ہے، یہی ہمارے دماغ میں رہتا۔ پھر اسی طرح اگر کسی کی بچی ہمیشہ فون میں بات کر رہی، فون لے کے ہمیشہ میسیجاں کر رہی، سمجھو پڑوسی گھر کے بازو والے کیا سوچتے؟ بچی کا کسی سے کچھ چل رہا ہوں گا چکر، اسی لیے انہیں بہت بات کر رہی، بدگمانی ہے۔ ارے ہو سکتا وہ بیچاری آن لائن کلاس جوائن کر کے قرآن کی تجوید سیکھ رہی ہوں گی، آن لائن عالم کورس سیکھ رہی ہوں گی، آن لائن کچھ تو بھی جاب کر رہی ہوں گی، کچھ تو بھی اچھا کام کر رہی ہوں گی بھائی موبائل میں بات کرتے ہوئے، یہ اچھا گمان نہیں آتا، ہاں اس کا کچھ تو بھی حرام کام چل رہا ہوں گا، یہ سب سے زیادہ ہمارے دماغ میں بدگمانی آتی رہتی۔ پھر اسی طرح اگر میاں بیوی ہے، گھر میں ساس سسر بھی ہے، اگر کبھی ساس بہو میں انبن ہو گیا، اگر شوہر امی کی طرف بات کرا، انصاف امی کی طرف ہی ہے، امی کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اگر امی کی طرف بات کرا تو بیوی کے دل میں بدگمانی آتی، ہاں انہوں امی کا سائڈ لے رہے بول کے۔ اگر بیوی کی غلطی نہیں تھی، بیوی کی طرف بات کرا انصاف کی، تو امی کے دل میں بدگمانی آ جاتی، ہاں انہیں جورو کا غلام بن گیا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں بدگمانی ہے۔ صحیح کیا ہے نہیں سوچ کے کسی کے بارے میں غلط سوچ لینا، لیکن اصل اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو۔ اس لائن کو یاد رکھ لو، اسلام کا اصول کیا ہے؟ ہر آدمی اچھا جب تک کہ، بولو اب نیند آ رہی ہے، اب تھوڑی دیر کنٹرول کر لو بھائی، اللہ کے واسطے اصل میں یہ ہماری تیاری ہونا، ہماری تیاری کیسی ہونا، طاق رات ہے آج بولے تو آج تھوڑا کچھ بھی زیادہ کاما نہیں رکھ لے کے، یا نہیں تو دن میں نیند آئے تو تھوڑی دیر سو جا کے، ایسا کچھ تو بھی پلاننگ رہنا۔ دیکھو کسی چیز کی اہمیت معلوم رہتی تو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے، شادی ہے سمجھو گھر میں ہے تو ہے، جان دے ڈیلی کیسا رہتے کہ ویسا رہیں گے بول کے بے فکر بیٹھتے، کیا 12 بجیں دے 1 بجیں دے رات تمام کتنے بھی کاما رہتے، 1 مہینے سے صحیح نیندش نہیں ہے رے میاں، گھر میں شادی ہے 1 مہینے سے نہیں سویا صحیح، ڈیلی کاما ہے کچھ نہ کچھ۔ شادی کی اہمیت معلوم ہے، اس کے لیے محنت کرے، پلاننگ کرے۔ دین کی اہمیت، اجتماع کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس لیے اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا، تو یاد رکھو میں کیا بول رہا ہوں، اب آپ کو بولنا ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے، اب بولو ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو، برائی دکھے تک انہیں اچھا ہے، برائی کنفرم دکھنا جب تک انہیں اچھا۔ لیکن ہمارا اصول کیا ہے؟ ہر آدمی برا ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ہمارے سامنے نہ جائے۔ ہم پہلے ہر آدمی کو بری نگاہ سے دیکھتے، انہیں بھی برا، انہیں بھی برا، انہیں بھی برا، انہیں بھی غلط، انہیں بھی غلط، انہیں بھی غلط، انہیں اچھا کام کرے تو جب ہاں انہیں اچھا بول کے سمجھتے، لیکن پہلے برا اچھا۔ لیکن اسلام کیا بولتا؟ سب اچھے ہیں جب تک ان کی غلطی سامنے نہیں آتی، سب لوگ اچھے ہیں، ایسا سوچو بولتا اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نکالیں گے نا تو یہاں پر ایک غلط فہمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول
کَجَّهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو۔ اب دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اے ایمان والو، تم نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ یہ جیسے ہی آیت اتری، یہ آیت سننے کے بعد ایک صحابی ہے جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول کے سامنے آنا بند کر دیے۔ لوگ پوچھے کیا ہوا جی، تم مجلس میں آ رہے نہیں؟ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کیوں نہیں آ رہے انہوں، تو کیا جواب دیے؟ نہیں، میری آواز اونچی ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا نا، نبی کی آواز سے اونچی آواز مت رکھو، اگر میں نبی کے سامنے بات کرا میری آواز اونچی ہو گئی تو میں گناہ گار ہو جاتا ہوں، بول کے ڈر کے مارے اللہ کے رسول کے سامنے جانا بند کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بولتے، دیکھو اے ثابت، تم جنتی ہو، تم ڈرو مت، تم جہنمی ہوتے سمجھ کے ڈر کے نہیں آ رہے، تم جنتی ہو۔ اصل میں یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں بول کے تم دوسرا فیصلہ کر لینا، یہ ہے اس کا مطلب۔ دیکھو غلط فہمی ہوئی صحابی کو کیا غلط فہمی ہوئی؟ میں اونچی آواز میں بات کرے تو جہنم میں جاتا ہوں گا، لیکن جب کلیریفیکیشن مل گیا، صحیح بات کیا ہے معلوم ہو گیا، تو پھر دل کو سکون ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک انصاری صحابی تھے، نئی شادی ہوئی تھی، کہیں سفر سے گھر کو واپس آئے، آنے ساتھ ان کی بیوی کو گھر کے باہر ٹھہر کے دیکھے، انہوں گھر میں رہنے والی بیوی گھر کے باہر ٹھہر کے کیا کر رہی؟ غصہ آیا، تیر نکالے، کمان نکال کے اب مار تو بول کے جا رہے تھے۔ ان کی بیوی بولی رک جاؤ، اصل میں پہلے پوچھو مجھ سے کہ میں کیوں باہر ٹھہری، میری باہر ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بولے کیا وجہ ہے؟ گھر کے اندر سانپ بیٹھا، دیکھو صحیح مسلم کی روایت، گھر کے اندر سانپ ہے، سانپ آ گیا، اس لیے ڈر کے مارے میں باہر آ گئی، دیکھے نہیں کرے نہیں، فوراً باہر سے دیکھ کے تیر سے مارتا ہوں، کمان سے مارتا ہوں۔ غلط فہمی صحابی کو بھی ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا، غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے۔ اور بدگمانی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہی آیت نمبر 12 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا؟ کہ تم بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بغیر کسی دلیل کے یہ سوچنا کہ وہ برا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، یہ بدگمانی ہے۔ دیکھو آج کیا ہوتا، اکثر شادی شدہ زندگیوں میں بھی اگر شادی ہونے کے بعد بچی دبلی ہو گئی، سمجھو شادی ہونے کے 15-20 دن کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد اگر بچی دبلی دکھی، سمجھو فوراً کیا دماغ میں آتا خیال؟ بولو جی، عورتاں بول رہے، دیکھو ہاں جی، تم کیا بولتے؟ بولو، عورتاں بولتے، اصل میں مردوں کو نہیں معلوم بیچاروں کو، ہم کہاں بولتے جی مول صاحب، اس لیے خاموش بیٹھے ہم۔ تمہاری بچی کو دے دیے کہاں، تو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد دیکھے تک کیا ہے، بچی دبلی ہو گئی، کیا بولتے تم لوگ؟ ساس ستائی ہوں گی، ہے نا؟ پہلی چیز یہ ساس کتنا کام لے رہی کی، کیا ہے کی، کتنا ستاری کی ہماری بچی کو، اس لیے بچی دبلی ہو گئی۔ ارے ہو سکتا جگہ چینج ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں کا کھانا نہیں جم رہا، پانی نہیں جم رہا، اس کے بعد کچھ تو بھی تبدیلی آئی، کچھ تو بھی بخار آئی، کیا تو بھی ہوا ہوگا، لیکن فوراً بدگمانی کر لینا کہ ہاں ساس ہی خراب ہے، یہ بدگمانی ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح ایک آدمی بائک پہ کسی عورت کو، برقعے والی کو بٹھا لے کے جا رہا، گھر کے بازو والے اس کو دیکھے، ارے اس کی بیوی کو اب بھی دیکھا، انہوں گھر میں تھے، انہیں کس کو تو بھی لے کے جا رہا ہوں گا، بدگمانی آ جاتی فوراً، ہاں اس کا کچھ تو بھی چل رہا ہے، اسی لیے نہیں کسی کو بٹھا لے کے جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بدگمانی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک شراب خانے میں ایک داڑھی والا گیا، سمجھو کبھی بھی داڑھی بھی چھوڑا رمضان میں۔ اب بہت سارے لوگ ہم ایسے سے رہتے، اکثر جگہ پر رمضان میں 1 مہینہ داڑھی شیونگ نہیں کر لے کے رکھ لیتے، ہاں داڑھی ذرہ بڑی ہو گئی، رمضان ہونے سے داڑھی ویسی چھے وائنس کے سامنے یا شراب خانے میں چلے گیا، اس کو جاتے ہوئے ہم دیکھے، دماغ میں کیا آتا خیال؟ بولو نا جی، کچھ بھی نہیں بولے تو کیسا، کیا پہلے کیا خیال آتا؟ بولو، داڑھی رکھ لے کے شراب پی رہا، داڑھی رکھ لے کے شراب پی رہا، اچھا خاموش تو بھی بیٹھتے کہ پھر اپن دیکھ کے، بولو کیا کرتے؟
زور سے بولو جی. دوسروں کو سب کو بولتے کیا رے تیرے کو معلوم کی رے انہیں داڑھی رکھ لے کے شراب پی رہا رے. گئے سو دیکھے پیے سو دیکھے گی نہیں دیکھے پیے سو نہیں دیکھی مگر میں دیکھا رے آنکھاں سے دیکھا شراب وائنس کے سامنے ٹھہرا انہیں شراب پیا بول دیتے ختم ایک جا کے دو. ہمارے پاس باتاں بھی کیسا چلتے معلوم ہے یہاں سے شروع ہوئے سو بات ایسا 10 صدمیاں سے گھومتے 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 اور وہاں تک وہ کیا کی رہی تھی کیا کی ہو جاتی وہ اصل کیا کی رہی تھی وہ کیا کی ہو جاتی. اس لیے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں بولتے نا عورتیں اس میں زیادہ رہتے مرد نہیں بولتے بول کے نہیں مرد بھی ہے لیکن عورتیں ذرہ آگے ہے ذرہ یہ چیز میں فاسٹ ہے سمجھو. مرد کی گاڑی اس میں 60 پہ چلے تو عورتوں کی تھوڑا 80 پہ چلتی. اس لیے ای میل کتنا بھی سپیڈ رہتے فیمیل سے فاسٹ نہیں ہو سکتا کہتے سمجھ رہے گی ہاں تو بڑا خطرناک تیزی سے باتیں پھیل جاتے. تو داڑھی والا شراب کھانے میں گیا ارے ہو سکتا انہیں داڑھی والا ہے انہیں نمازی ہے لیکن اس کا باپ شرابی ہوں گا جا کے وہاں کہاں تبھی جھگڑا کر رہا ہوں گا شراب خانے میں اس کے باپ کو پکڑ کے لانے کی وجہ سے گیا ہوں گا انہیں. دیکھو دیکھنے میں ایک چیز کچھ اور ہے لیکن اصل حقیقت کچھ اور رہتی بھائی. تو بغیر پوری تحقیق کے کسی کے بارے میں غلط سوچ لینا اسی کو بدگمانی بولتے. ایسی ہی بدگمانی نہیں کرنا بلکہ آج خاص طور سے ہم لوگ کیسا فیصلہ کر لیتے کوئی اگر چل رہے تو اس کے چلنے کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ایسا چل رہی بولے تو ایسی چھونگی ہے نا ایسا بات کر رہی تو ایسی چھونگی ایسا دیکھ رہی تو ایسی چھونگی ایسے کپڑے پہنی تو ایسی چھونگی. کسی کی بات سے چلن سے آواز سے کس چیز سے ہم لوگ فیصلہ کر لیتے یہی فیصلہ غلط ہے میرے بھائیو. ایسا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بدگمانی کیسے پھیلی. خود اللہ کے رسول کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے منافق تھے بات پھیل گئی لیکن کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ہو سکتا بھائی غلطی ہوئی ہوں گی ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں ہونا. اس کا نقصان کیا ہوتا اگر بد گمانی میں اگر ہم لوگ رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا چند نقصان بتا کے اور کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں. بہت سارے بدگمانیاں ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جو آدمی بدگمانی کرتا اس کا سکون ختم ہو جاتا. پہلی چیز بدگمانی کرنے والے کا سکون ختم. کیسا ہر آدمی کو وہ آدمی دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہر آدمی کو ہاں انہیں میرے بارے میں برا سوچ رہا ہوں گا برا بول رہا ہوں گا انہیں میرا دشمن ہوں گا. ہر آدمی پہ شک کرتے ہوئے رہتے اور ہر آدمی کے بارے میں یہ سوچتے کہ انہوں میرے بارے میں بول لے رہے. جیسا کہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا نا ہم گھر سے نکل کے جاتے جاتے اگر راستے میں کون تو بھی 2 آدمیاں بیٹھے یا کسی کے گھر کے سامنے چبوترے پہ اگر 2 عورتیں بیٹھے جاتے جاتے اگر سامنے سے کوئی عورت جاری سمجھو پلٹ کے دیکھی سمجھو ان لوگوں کب سے کی بات کر لے رہے لیکن اکثر ہمارے دماغ میں کیا خیال آتا میرے کو دیکھ کے چکے کی بول لے رہے ان لوگ میرے بارے میں چکے کی بول لے رہے ہے نا. یہ بدگمانی ہے. تو بدگمانی کرنے والے کا نقصان ہے کہ اب انہیں سوچتے رہتا رات تمام انہوں کیا بول لیے ہوں گے میرے بارے میں کیا تو بھی سوچ رہے ہوں گے کیا تو بھی میرا نقصان کرنا سوچ رہے ان لوگ شک میں رہتا ہمیشہ. تو بدگمانی کرنے والے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا سکون ختم ہو جاتا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کو رات تمام نیند نہیں آتی. سب کے بارے میں بدگمانی کر لیے تو وہی سوچتے رات کو نیند نہیں آتی پریشان رہتے. یہ دوسرا نقصان ہے. تعلقات ختم ہو جاتے لڑائیاں جھگڑے ہوتے بغض ہوتا الزام لگتا طلاق تک ہو جاتا بدگمانی میں. بہت ساری چیزیں بدگمانی انہیں ایسا کری بیوی میری شوہر ایسا کرا اس پر لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا کہ طلاق تک نوبت آ جاتی بدگمانی کی وجہ سے. میرے بھائیوں اسی طرح کئی لوگوں کے تعلقات ختم ہو جاتے. اچھا خاص طور سے جادو کو لے کر بہت بدگمانی ہوتی ہے ہمارے سامنے ہمارے پاس جادو کو لے کے بہت بدگمانی ہوتی. کیا بول کے اب ذرا سنو غور سے. جادو کے بارے میں بھی شاید کئی دنوں سے میں بولیں گے سمجھ رہا تھا بولا کہ نہیں کہ یاد نہیں ہے میرے کو. آج جادو کو لے کے اتنا بدگمان ہو جاتا اگر کسی کے آنکھ پہ آ گیا سمجھو کیا آ جاتا ارے آج کیا ہوا جی تم لوگ بولنا بند کر دیے. 1 سال ہوا دیکھو اس لیے تقریباً قریب 1 سال ہوا 6 مہینے ہو گیا ہوں گا میں بیان نہیں کر کے. تو وہ منتھلی پروگرام تو بندش کر دیے وہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گاؤں میں. کیا ہوا مل صاحب ایک پروگرام کریں گے بول کے کسی کی زبان کو نہیں آ رہا تراسروں کو تو بھی فون کر کے پوچھتے ہوں گے بول کے ایسا چھوتا پروگرام چھوڑ دیے تو ایسا چھوتا. تو کیا بول رہا تھا میں کس کے بارے میں بولتا ہوں تھا ہاں جادو کے بارے میں. ہاں دیکھو انٹرسٹنگ
ٹاپک ہے جادو. اچھا جادو آنے والی کوئی عورت ہے کوئی مرد؟ اچھا زیادہ تو عورتیں چلے تھے, مرد کو پکارتے ہوئے دیکھے کب تو بولو جی, عورتوں کو زیادہ دیکھے کہ پکارتے ہوئے مردوں کو زیادہ دیکھے؟ عورتیں کچھ ہاں آ گیا آنگ پہ آنے سدیچ پکارا شروع ہوا. وہ پکارا شروع ہونے سدیچ اب ہمارے عورتیں کیسے رہتے اور مرد بھی ہو کیا کی بھائی ایسے ایسے چیزیں اللہ رحم کرے. اب بڑے وہاں ہیرو بن کے جاتے, کچھ لوگ تو ڈر کے دور بھاگ جاتے, ماں کیسا کہ دیکھ رہی انہیں دیدے نہیں کھالی بلکہ ڈرج گئے اور ایک بار نزدیک نہیں آتا انہیں اور میرے آنکھ پہ کہاں تھی بول کے دور بھاگ جاتے. کچھ عورتیں رہتے تھوڑا ہمت کر کے جاتے, کچھ مرد رہتے ہاں ہاتھ میں چپل پکڑ لے کے جاتے, چپل سے مارتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں بول کے چلے آتے. جا کے پوچھتے تو کون, پوچھتے نہیں کہ تو کون بول کے بول دیتے, میں کون بول کے پوچھ رہا کہ ہاں انہیں کچھ تو بھی کس کا تو نام بول دیتی, کس کا تو بھی نام بول دیتی ختم. کبھی کسی غیروں کا نام بول دیتی, کبھی اپنوں کا نام بول دیتی, کبھی کس کا تو بھی نام بول دیتے. اور عامل بابا ان کے سامنے تو چلے گئے تو اب میں ایسے لوگوں کو دیکھا آج ایک لے کے نام بولتے کل ایک لے کے نام بولتے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں بول کے بول دیتے. اللہ رحم کرے. اب انہیں بولنے ساتھ ہی سنے سے لوگاں کیا کر لیتے, پکا یقین کر لیتے. بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب مجھے بولو جو آنکھ پہ آیا انہیں کیا فرشتہ تھا؟ ارے ذرا زور سے بولو جی, ہاں ایسا بولنا. آنکھ پہ آئے سنے فرشتہ تھا, انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آنکھ پہ آئے سنے جن ہے سمجھے تو, اگر سمجھے تو 100%. حقیقت میں وہ جن نہیں رہتا, وہ الگ چیز ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. اگر سمجھے کہ انہیں جن ہے شیطان ہے تو کیا انہیں سچ نہیں, انہیں جھوٹ نہیں بولتا؟ اس کی بات کو سچ کیسا سمجھے؟ اچھا اس کی جھوٹ اور اس کی سچ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے جا کے اپن لوگ دعا پڑھاتے, مول صاحب دعا پڑھو یہ کرو وہ کرو بولے تو انہیں کیا کرتا دعا پڑھنے والا, اگر صحیح دعا پڑھنے والے رہے تو بھی تھوڑے آدمی دعا پڑھا کے کیا کرتے لاسٹ میں بول توبہ کر رہا کہ ہاں کر رہا ہوں, اور ایک بار نہیں آتا کہ نہیں آتا ہوں, تو مسلمان تھا کہ کافر تھا میں کافر ہوں, اچھا کلمہ پڑھتا کہ کلمہ پڑھتا ہوں. سنے یہ سب؟ بولو جی سنے کہ نہیں؟ کئی لوگ گئے سوچے دعا پڑھا لیے سو ہے معلوم ہے, ہاں کلمہ پڑھتے کہ ہو پڑھ لے تم, میں کلمہ بھی پڑھ لیتا, اور ایک بار نہیں آتا کہ نہیں آتا ہوں, نکل جا رہا کہ نکل جا رہا ہوں, اب ختم چلے گیا بلکہ ادھر بولنے سے مول صاحب جو دعا پڑھے سو ادھر نکل جاتے کہ نہیں, کہ انہیں ہو رہا آتا کہ نہیں آتا؟ بولو جی. اچھا پھر انہیں سچا ہے کہ جھوٹا؟ لیکن اگر انہیں بولا سمجھو نہیں تیری تائیج کری بول کے, تائی کے اوپر یقین آ جاتا, ہاں تائیج کری بول کے, بولو جی آ جاتا. پھر یہ بات سچا کیسا مان لیے؟ تائی کری, چاچی کری, پھپھو کری, نانی کری, دادی کری بول کے جو بولتا نا انہیں آ کے, اس کے باتیں سچ کیسا سمجھے؟ پھر انہیں اتنا جھوٹا 10 آدمیوں کے سامنے بولا, اب بھی جا رہا ہوں بول رہا, توبہ کر لے تم بول رہا, انہیں ادھر گیا کہ نہیں, کہ ادھر ہو رہا جا رہا, سارا سال آنکھ میں سے جا رہا نہیں. اصل یہ جھوٹ ہے, یہ دماغی بیماریاں ہیں میرے بھائی, اس کے لیے الگ سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. تو میں کیا بول رہا ہوں, اب جو یقین بیٹھ جاتا نا کہ انہوں جادوگر ہے, کئی لوگوں تو کئی جگہ پر میں جاتا ہوں لوگ بولتے نہیں مول صاحب ہماری عورت کو میں لے کے جانا بند کر دیا مسجد میں, کئی کو لے کے جانا بند کر دیے, وہ مسجد میں وہ ایک جادوگر نہیں آتی. ہاں ارے پریشانی کیا نہ کرو, مسجد میں ایک ہے جادوگر نہیں, جادو کرنے والی ہے, ہاں انہیں ہاتھ ملائی تو ختم, انہیں ہاتھ پھیری تو ختم. ارے باپ رے باپ, اتنا ڈر, مسجدہ میں جانا بند کر دے رہے, شادیاں میں جانا بند کر دیتے, سونا پہن لینا بند کر دیتے, خوبصورت سجنا سنورنا بند کر دیتے. یہ اچھی بات ہے, دوسروں کے سامنے سجنا سنورنا بند کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ڈر کے مارے لوگ نہیں چلے جاتے. بھائی بدگمانی, انہیں جادوگر کہتے, انہیں یہ کرتا کہتے, انہیں وہ کرتا کہتے, انہیں یہ کرتا کہتے, یہ بدگمانی ہے. حالانکہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا معلوم ہے. اب جادو کے بارے میں ٹاپک نکلا تو خالی ایک فارمولا بول رہا ہوں, سنو فارمولا بول رہا ہوں. اصل میں ہمارا ڈر آج ہم کو بیمار بنا رہا. تم جس دن ڈرنا چھوڑ دیں گے نا, اس دن پوری دنیا مل کے تمہارے کو جادو نہیں کر سکتی. کیسے؟ میں بولتا ہوں, میں ہمیشہ بولتا ہوں, ایک نہیں میں اب تک کئی لیکچرز میں بولا, کئی بیانوں میں بولا, کئی جگہ پر بولا. بھائی آج لوگ کیا سمجھتے, جادو کس سے ہوتا کہتے, جادوگر کیا لے کے جاتا کہتے, سر کے بالاں, ناخنا, پہنے سو کپڑے. اس لیے جس کو ڈر رہتا نا جادو کا, انہیں ڈر کے زندگی گزارتا. لیکن میرے جیسا والا, میں بولتا ہوں, میں ہر جگہ مسجد کے ممبروں سے بولا, میں آج بھی بول رہا ہوں, اگر کوئی ہے میرے اوپر جادو کرانے والا, میرا کیا چیز ہونا لے کے جاؤ, چیلنج ہے, میرے اوپر جادو کر کے بتاؤ, الٹا انعام بھی دے تو میرے اوپر جادو کرے, تو پوری دنیا مل کر میرے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرے.
کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ ذرا بولو، تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے اوپر جادو ہوا تھا، بولو زور سے۔ اللہ کے رسول کا جادو کیسا ختم ہوا؟ قرآن سے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ لو، ہر قسم کا جادو بھاگ جاتا۔ آیت الکرسی پڑھ لو، سوتے وقت صبح تک شیطان نہیں آتا، صبح پڑھے تو شام تک شیطان نہیں آتا۔ چوتھا کلمہ پڑھ لو، جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ صبح شام کے اذکار پڑھ لو، جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بولو اتنے باتیں اللہ کے رسول بولے سو ہے، کیا اللہ کے رسول بولے سو باتیں جھوٹے ہے؟ نہیں۔ اللہ اتارے سو یہ قرآن جھوٹی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول کا جادو کم ہوا، لیکن میرے اوپر جادو ہوا تو کیوں کم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں، اللہ جھوٹا نہیں، اللہ کے رسول جھوٹے نہیں، میں جھوٹا ہوں۔ میرا ایمان قرآن پہ جیسا رہنا ویسا نہیں ہے۔ اگر میرا ایمان ویسا رہتا تو میرے اوپر بھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اصل میں میرے دماغ میں کیا بیٹھا، اصل میں ہمارے دماغوں میں کیا بیٹھا؟ جادوگر بہت بڑا جی، جادوگر بہت بڑا، بہت پرانا جادو، کالا جادو، گورا جادو، لال جادو، کتے کی برانا ہے کتے، کتے کی دن سے بیٹھا کرتے انہیں بولنے ساتھی اس کا بڑا پن اپنے دماغوں میں بٹھا لیے، لیکن اللہ کتنا بڑا بولے سو ہمارے دماغوں میں نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا، جادوگر ہمیشہ اپنے لوگوں پہ کر لیتے رہتے، رشتہ داراں پہ کر لیتے، انہیں چیچا پہ کرا، انہیں پڑوسی پہ کرا، انہیں ماموں پہ کرا، انہیں خالہ پہ کرا، انہیں خالو پہ کرا۔ ہمارے لوگاں ہمارے کو دیکھا نہیں جا رہا، ہم اچھا رہنا دیکھا نہیں جا رہا، ہمارا سکون سے رہنا دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے جادو کرے۔ اللہ رحم کرے۔ تم لوگ جادو کر کے اتنا پریشان کر سکتے تو پورے مسلمانوں کے جادوگراں مل کے موڑی کے اوپر کر دو۔ ذرا سوچو بھائی، کیوں نہیں کر سکتے؟ RSS والوں کے اوپر سب مل کے جادو کر دینا، ختم۔ اسرائیل کے اوپر کر دینا، ختم۔ ذرا سوچو، لاجک بھی اگر سوچے تو اگر ہم لوگ موڈی کے اوپر، اسلام کے دشمنوں کے اوپر جادو کر دیے تو مسلمانوں کتنا خوش رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں رہتی تھی۔ اسرائیل پہ کر دیے تو فلسطین والے سکون سے رہتے تھے، اتنے جانا چلے جا رہے، اس کے بدلے میں ایک جادوگر کو ٹھہرا کے ایسا پھینک دیے تو ختم ہو جاتا تھا۔ اب جنگ چل رہی، انہیں ایران کے اوپر ڈال رہا، بم ڈال رہا، برابر ڈال رہا ہے نا، لبنان کے اوپر ڈال رہا ہے، یہاں ڈال رہا، وہاں ڈال رہا، اس کے پاس یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نہیں، خطرناک جن ہے، بڑا جن ہے، یہ ہے، موکلاں ہے کہتے، وہ بابا رہتے تھوڑے عامل بابا، ان کے پاس موکلاں رہتے، انہوں جا کے یہ کرتے وہ کرتے۔ ایک موکل کو بھیج دینا، رہے بھائی اسرائیل جا کے اس کے بماں پورے اٹھا کے لا لینا۔ ارے اس کے پاس اتنی طاقت رہے تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا بھائی۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری بیماریاں ہیں دماغ کے، یاد رکھو۔ تو بہرحال میں اصل میں بدگمانی کے بارے میں بول رہا ہوں۔ بدگمانی جو لوگ کرتے ہیں انہوں رشتوں کو ختم کر لیتے ہیں، دوستیاں ختم کر لیتے، میرے کو انہوں کرے جادو، بلکہ ان کے اوپر دشمنیاں بڑھا لیتے۔ وہ بیچاری روتے رہتی، میں کہیں کو کرتے رے بابا، میں کہیں کو کرتی، میں نہیں کری بول کے انہیں روتی، تو اچ کری بول کے انہیں دشمنی کرتا۔ کتے کی جگہ جھاڑاں کو بندے کے مار کے جلا کے قتل کر کے کیا کیا کی کرتے رہے، خالی بدگمانی کی وجہ سے۔ یہ غلط ہے میرے بھائیو، یہ نقصان ہوتا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ دیکھو بدگمانی کے تعلق سے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا بچنے کا طریقہ میں آخر میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے کچھ اور اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ آج بدگمانی دیکھیں، جیسا کہ میں بہت سارے باتیں بولا بدگمانی کے تعلق سے، آج دوستوں کے درمیان بدگمانی، جماعتوں کے درمیان بدگمانی، اسلام کے بارے میں بدگمانی، ساس بہو کے بارے میں بدگمانی، ہر چیز میں بدگمانی ہے۔ ایک اور بدگمانی ہے جسے آج میں دور کر لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کر لیا تو بولو جی، بولو، اچھی سوچ کتنے آدمیاں کی رہتی بدگمانی؟ کیا کیا بدگمانی رہتی ہوں گی ذرا بولو۔ اب یہ تو نہیں بول سکتے آپ لوگ، حالانکہ سن لیتے، آپس میں بول لیتے، لیکن بدگمانی بڑی خطرناک ہے بھائی، بدگمانی بڑی خطرناک چیز۔ اچھے آدمی کے بارے میں برا خیال ڈال دیتی بدگمانی، اچھے دوستوں کو دشمن بنا دیتی بدگمانی۔ اس لیے یہ ٹاپک آج میں لیا۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آپ میرے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا، آپ کیا سمجھتے اللہ بہتر جانتا۔ میں اس گاؤں کو میرا اپنا گاؤں سمجھتا ہوں، میں ترستا ہوں، کبھی خواہش کرتا ہوں اللہ کاش میرا گاؤں یہ ہوتا، میری مسجد یہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ اس لیے اتنا دور رہنے کے باوجود بھی میں یہاں جتنے دن تھا اتنے دن میں راتوں کو ہر دن تراویح کے لیے یہاں پر آتا تھا۔
بہرحال ایک لگاؤ ہے آپ سبھی لوگوں سے ایک محبت ہے. تو آپ سب جب میرے اپنے ہیں، آپ لوگ بھی مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں، یہ میرا گمان ہے. تو اپنوں کے درمیان اگر بدگمانی رہیں گی تو پھر کل کے دن وہ بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنو. خاص طور سے ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو آج کئی چیزوں کو لے کر بدگمان رہتے ہیں. ان کی بدگمانیوں کو میں دور کرنے کے لیے یہ باتیں بول رہا ہوں. کیمرہ چل رہا بھائی یا بند ہو گیا؟ چل رہا؟ اچھا ماشاء اللہ. اس میں چارجنگ کم تھی اس لیے پوچھ رہا ہوں. ذرا اندر آ کے بیٹھ جاؤ بھائی، کون تو بھی باہر دکھ رہے تو ذرا آؤ اندر آؤ. اچھا، تو بدگمانی دیکھیے میں کچھ چیزیں سیریسلی بول رہا ہوں. ہاں، مذاق کیا انداز میں بھی اگر بول دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا ایک غم، ایک تکلیف چھپی ہوئی ہے، یہ سمجھو. پہلی چیز، جیسے ہی اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کر لیا مرد، تو فوراً لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا کہ یہ عیاش ہے، نعوذ باللہ. پہلی چیز. دوسرا خیال یہ آ رہا کہ بھائی جو کام ہم نہیں کرے اگر کوئی دوسرا کر رہا بولے تو ہمارے کو ایک گھر چلانا مشکل ہے، انہیں دو تین گھراں کیسا چلا رہا ہوں گا، کہاں سے تو بھی حرام پیسہ کما رہا. یہ دوسرا بہت بڑی خطرناک غلط فہمی ہے. لیکن دیکھو، ایک تو پیسوں کے تعلق سے اور دوسرا ہے عیاشی کے تعلق سے. یہ دو میں آج کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا میری ماں بہنیں، آپ لوگاں بھی، کیونکہ میرے اپنے ہی لوگوں میں کچھ لوگوں کی زبان سے ایسی باتیں پھیل رہی ہے، میں سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اصل میں ہونا کیا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے تو فوراً اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو جا کے اس سے پوچھو، بھائی آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنائی دے رہی ہے، اس میں سچائی کیا ہے؟ بھائی آپ کچھ کرے تو آپ کیسا کرے، کیوں کرے، آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس سے پوچھو. اگر نہیں پوچھ سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے تو خاموش بیٹھو، خاموش، کچھ بھی نہیں بولیں گے بھائی، سننا بھی نہیں، سن کے مزے بھی نہیں لینا. دوسری، شادی کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 3 پڑھو. اب میں آپ لوگوں سے کچھ سوالوں کا جواب سننا چاہ رہا ہوں. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے ہر مرد کی 2 بیویاں ہونا اسلام یہ نہیں چاہتا. ہر عورت کا ایک شوہر تو بھی رہنا اسلام یہ چاہتا ہے. مطلب کسی بچی، کسی بیوہ عورت، کسی مطلقہ عورت، کسی غریب بچی یا کسی بیمار، کسی کمزور، کسی معذور لڑکی کی اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بن کے رہے، سنگل نہ رہے. یہ اسلام چاہتا. سمجھ رہے؟ یہ اسلامک کانسیپٹ ہے. اصل میں زنا سے بچنے کے لیے اللہ دیے سو کا یہ قانون ہے. یہ قانون میرا نہیں، تمہارا نہیں، ہم بنائے سو نہیں ہوتا. اللہ کو معلوم تھا ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارے معاشرے میں برائیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس لیے اللہ قانون بنا کے سورہ نساء آیت نمبر 3 اتارا. اس بات سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، عورتوں کو تکلیف بھی ہوتی. لیکن میں ہمیشہ، آج نے میں 10-12 سال پہلے جب میں یہ تقریر کرنا شروع کیا، جب سے بولتا ہوں یہ بات، اگر کسی 18 سال کی بچی کا نکاح ہوا، فوراً کئی بچیوں کو آج بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ لوگ یوٹیوب پہ میرا نمبر دے کے ہندوستان کے ہر سٹیٹ سے مجھے کال کر کے روتے، ان کے مسئلے بتاتے. بھائی اس لیے میرے کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوں گا. ایک بچی جس کا نکاح ہوا، نکاح ہوئے سو 2 مہینے میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ایکسیڈنٹ میں، بچی حمل سے ہے، ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہوئی. اب اس بچے والی عورت سے کوئی کنوارا لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے کیا؟ بولو. جس کے 2 بچے 3 بچے 20-25 سال کی عمر میں جو عورت 3 بچوں کی ماں بنی، 3 بچوں کے بعد تمہارے بیٹے سے یا تمہارے کنوارے بھائی سے 3 بچے والی عورت کو نکاح کرتے کیا؟ اب مجھے جواب دو، کرتے کیا؟ ہاں یا نہ میں بولو بھائی. نہیں کرتے. بچے والی عورت کو کیسا کر لینا بولتے. اب بچے والی عورت کے لیے آپشن کیا ہے؟ 25 سال کی عورت ہے. اسلام سورہ نساء آیت نمبر 14-15 نکالو. آپ سورہ آل عمران شاید 14-15 نکالو. اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں ایک شہوت بھی رکھا. ہر بالغ عورت کی ضرورت مرد کو ہے، بالغ مرد کو عورت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فطری طور پر ایک ضرورت رکھا، جس ضرورت کے لیے اب اس عورت کے پاس آپشن کیا ہے؟ یا تو زنا کرنا، یا نہیں تو کوئی ایسا مرد اس کو ملنا جس کی بیوی مر گئی.
مطلب کسی کی بہن کا شوہر مر گیا بولے تو، کسی کی بیٹی کا شوہر مر گیا بولے تو اب ان لوگوں دعا کرنا اللہ کسی کی بیوی کو مار دے. یہ کچھ رکھے نا ہم اس کے پاس راستہ. جس کی جورو مر گئی اس کو دیتے، جس کی بیوی مر گئی، جس کی بیوی مر گئی اس کو، جس کے شوہر مر گیا اسی کو دیتے. نہیں دیے تو انہیں خاموش ویسا رہنا، یا تو گٹ گٹ کے اکیلی مرنا عزت کے مارے، یا نہیں تو پھر انہیں زنا کرنا. اگر زنا کرے تو بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ارے کتنی گندی عورت ہے، دیکھو زنا کر رہی، کہتے اس کو ماریں گے، توڑیں گے، ڈرائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور ہم لوگ بڑے تڑم خان باتاں کرتے چورستوں پہ بیٹھ کے، ہاں زنا کرتی کی عورت، کہاں تو بھی جا کے کام کر لینا، کس کے تو بھی گھر میں کام کر لینا، کسی کی دکان میں کام کر لینا. ارے انہیں کام کر لیتی، 3 بچوں کو پال لیتی، لیکن اس کے جسم کی بھی ایک ضرورت ہے، ایک نیڈ ہے. فطری طور پر اللہ تعالیٰ جو جذبہ رکھا وہ جذبہ کیسے پورا کریں گے بولو؟ آپ کروڑوں روپے، آپ کروڑ پتی بھی ہوں گے، آپ اس کے بھائی ہوں گے، کروڑوں کا محل دے تم بہن، ہر مہینہ لاکھ روپے دے تم، تو اکیلی رہو بولے تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتی. غریب شوہر کے پاس جو سکون سے رہ سکتی ہے. یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ قانون رکھا. اب مجھے بتاؤ، حالانکہ اسلام اس عورت کے لیے 3-4 آپشنز رکھا تھا، 3-4 آپشنز رکھا تھا. تجھے اب کنوارا نکاح نہیں کر سکتا تو کسی کی دوسری بیوی بن سکتی تھی، تیسری بن سکتی تھی، چوتھی بن سکتی تھی، لیکن تیرے گھر والے اور تیرا معاشرہ تجھے اجازت نہیں دیا، اس لیے یا تو گھٹ گھٹ کے مرتی ہے یا نہیں تو زنا کر لیتی. اب مجھے بتاؤ، یہ اصل میں یہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کا کانسیپٹ دے کے اللہ تعالیٰ مرد کو خوش نہیں کرا، اصل میں عورتوں کی پریشانی دور کر رہا تھا. عورت سنگل نہیں رہنا. صحابہ کے زمانے میں کوئی عورت سنگل نہیں تھی. ایک صحابی مرتے تھے، ایک صحابی شہید ہوتے تھے، 4 عورتیں بیوہ ہوتی تھی ایک ساتھ، 4 عورتیں. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں میری بچی کو رشتہ دیکھو بلکہ کوئی پریشانی تھی؟ کوئی پریشانی نہیں تھی. جیسے شہید ہوئے لائن لگتی تھی لوگوں کے، رشتہ آرام سے نکاح ہو جاتا تھا. تو میرے بھائیوں، یا تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اچھا نہیں لگ رہا، الگ بات ہے، آپ خاموش رہو. لیکن کسی کے بارے میں غلط باتیں بولیں گے یہ آپ کے لیے گناہ ہوگا، آپ کے لیے گناہ ہوگا. بلکہ یہ گناہ آپ کو اگر دوسری شادی پہ کوئی مذاق بنا رہے یا اسے حرام اور غلط سمجھ رہے، اس کو گناہ سمجھ رہے، تو پھر یہ تمہارا اسلام خطرے میں ہے. سمجھو اسلام خطرے میں. اللہ کے قانون کو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کو آپ مذاق بنا رہے، مذاق بنا رہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو خاموش رہو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ لینا. اور جس کے پاس طاقت ہے وہی کر سکتا ہے، جس کے پاس ہمت ہونا، طاقت ہونا. بہت ساری پریشانیاں ہیں. مرد کوئی 2 شادیاں 3 شادیاں کر لیا بولے تو انہیں بہت خوش ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو بہت پریشانی رہتی اس کو سنبھالنے کا. آج اس لیے بولتے نا، ارے ایک نہیں سنبھلی جا رہی جی ہمارے سے، 2 سنبھالنا بڑی مشکل ہے، 3 سنبھالنا اور بھی مشکل ہے. تو آپ یاد رکھو، جس کو بھی غلط فہمی یہ آتی کہ بھائی کہاں سے کما رہے ہوں گے، یہ غلط فہمی یہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں. کیسا خرچہ چلا رہے ہوں گے. دیکھو بھائی، ہماری سوچ الگ رہتی لیکن ریالٹی کچھ الگ رہتی ہے. ذرا سنو، میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، کچھ اہم باتیں بول رہا ہوں میں، اللہ کے لیے ذرا غور سے سنو. اصل میں قرآن پہ اگر ایمان رہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ شادی کرو برکت میں دے تم بول رہا. شادی کرنے سے برکت میں دے تم بول رہا. ایک تو ہمارا قرآن پہ ایمان نہیں. دوسرا، برکت کیسے آتی؟ صرف پیسے کمانے میں برکت نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالنا چاہے تو کیسا بھی برکت ڈالتا. ایک آدمی ہر مہینہ 50,000 کما رہا سمجھو، لیکن ہر مہینہ اس کے بچے بیمار، اس کے گھر والے بیمار، ہاسپٹلوں میں چادہ لگ جا رہا، تو برکت رہتی؟ بولو جی، نہیں رہتی. تو اللہ برکت دینے والا جی. 10,000 کما کے بھی سکون سے زندگی گزار رہا بولے تو یہ اللہ برکت دے رہا، اس میں، اس کمائی میں برکت دے رہا. برکت ہوتی ہے. دیکھو پیسے کہاں سے آ رہے؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایسے بیماریوں سے بچا کے برکت دے رہا ہوں گا. اور دوسری چیز، ہو سکتا ہے انہیں جتنی شادیاں کر لیا اس کی بیویاں بھی کچھ کام کرتے ہوں گے، انہوں بھی کما رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے بھی برکت آ رہا ہوں گا. ہو سکتا. یہ اچھا گمان ہے. جو بدگمانی ہے نا، کیسا کما رہا کی، کیسا کھلا رہا کی، حرام کھا رہا کی، اس کے بجائے یہ اچھا گمان بھی ہو سکتا اس کی بیویاں بھی کچھ کام کر رہی ہوں گی، وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہوں گا. تیسری چیز، ہم عام طور پر ایک بیوی کو رکھ کے جو بیوی کے خواہشات یا ہمارے خواہشات بول کے فضول خرچیاں کر رہے، ہو سکتا وہ آدمی ویسے فضول خرچیاں نہیں کر رہا ہوں گا. فضول خرچیوں میں کئی پیسہ چلے جاتے ہیں.
ہر شادی، ہر مہمان، ہر رشتہ دار کے فنکشنوں کو جمعہ کی کا جوڑا الگ، شادی کا جوڑا الگ، ولیمہ کا جوڑا الگ بولتے ہوئے ہم لوگ جوڑے خرید لیتے، ہر شادی میں جاتے ہوئے کپڑوں میں ہزاروں روپے چلے آتے. ہو سکتا وہ آدمی شادیوں میں نہیں جاتا ہوں گا، ہو سکتا تمہارے جیسے برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتا ہوں گا، ہو سکتا وہ کنٹرول کے چاول پہ زندگی گزارتا ہوں گا. اگر مثالیں دوں تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں بھائی. شادیوں میں آپ لوگ 10-10 لاکھ روپے لگا دیتے، انہیں دوسری شادی تیسری شادی بھی کر لیا ہوں گا لیکن 5-10 ہزار میں کر لیا ہوں گا. ہو سکتا تمہارے بچوں کی ڈیلیوری میں تم کتنے بھی غریب رہے تو قرضے لے کے آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈیلیوری کرا کے 1-1 لاکھ روپے لگا لیے ہوں گے. ہو سکتا جو دوسری تیسری شادی کر لیا گورنمنٹ ہاسپٹل میں 1-2 ہزار میں ڈیلیوریاں کرا لیا ہوں گا. بولو اس کے پیسے بچ رہے کہ نہیں؟ بولو جی. اللہ برکت ایسا دیتا بھائی. 1 انچ بیوی کو رکھ لے کے 2 انچ 3 انچ بچے رکھ لے کے اللہ کیسا کی کیا ہے کہ ہمارا فیوچر بول کے کماتے 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 اس کے لیے زمین، اس کے لیے سونا، اس کے لیے پلاٹ تم جما لے رہے ہوں گے. انہیں کوئی پراپرٹی نہیں جما لے رہا لیکن حیث میں الحمدللہ خرچ کرتے ہوئے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہوئے خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں گا. اچھا سوچنا بولے تو کتنے کی سوچ ہے بھائی، اچھے سوچا ہو سکتا بھائی ایسا اچھا کر رہا ہوں گا لیکن شیطان دماغ میں ڈال دیتا نہیں کچھ غلط کر رہے ہوں گے تبھی تو ایسا چل رہا. بدگمانی نہیں. اور ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، کوئی بھی دوسری شادی کرنے والا، اکثر لوگوں کی بات بول رہا ہوں کیونکہ ہزاروں لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے، ہزاروں لوگوں کے فون کالز آتے میرے بھائی. اس میں سے تقریباً زیادہ تر لوگ بیچارے غریب بیوہ مطلقہ عورتوں کو شادی کر کے ان کو زندگیاں دے رہے. اصل میں مردوں کی پریشانی یہ ہے ان کو ہاتھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے، ان کو ہمت نہیں رہتی، دوسرا کرے تو جلن ہوتا. اکثر مردوں کو بول رہا ہاں ایسا کیسا کرے، ہاں ایسا کیسا کرے. ارے انہیں ثواب کی نیت سے کرا، ایک بیوہ سے نکاح کر لیا تو ماشاءاللہ انہیں کتنا ثواب کما رہا ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنی بیوی کو 1 لقمہ بھی کھلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا. 1 بیوی کو کھلائے تو جتنا ثواب ملا، 4 بیویاں کو کھلائے تو زیادہ ثواب ملتا کہ نہیں؟ بولو جی. تو ثواب بھی زیادہ کما رہا ہوں گا. یہ سوچتے کیوں نہیں؟ ایک غریب لڑکی ہے، غریب لڑکی 25-26 سال کی عمر کی ہے، جہیز نہیں دے سک رہے وہ لوگ، پلنگ بستر بھی دینے کی حیثیت نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے رشتہ دار، ہم یہاں بھیک مانگ کے کر دیتے، لیکن ہر ایک کی زندگی ایسی نہیں ہے. آپ کو معلوم رمضان میں بیچارہ ایک آدمی میرے پاس اس کے ویڈیو کال سے اس کے ریکارڈنگ سے، کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ بھی نہیں، بیچارہ خالی 1 بہن 1 بھائی دونوں مل کے رہ رہے، غریب، مہاراشٹر کے پاس میستری کا کام کرنے جاتا، پاؤں میں کچھ کھیلا چپ گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، ویسا 2-3 مہینے ویسا کام کو نہیں جا کے گھر میں سو گیا. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو شوگر بھی تھا تو بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کو پیر نکالنے کی نوبت آ گئی. یوٹیوب پہ میرا نمبر دے کے 15 دن پہلے فون کر کے رو رہا، اس کی بہن انہیں دونوں مل کے روئے. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر کے 40,000 پورے دے کے اس کا 40-45,000 کرا کے الحمدللہ اس کا علاج کرایا. کوئی نہیں ہے بھائی دینے کے لیے. ایسے کئی لوگ ہیں، تو ایسے غریب بچیاں ہیں جو بیچارے انتظار کر رہے ہماری شادی ہو جائے کہیں نہ کہیں سے. کئی بچیاں روتے ہمارے کو فون آ کر کے، مل صاحب کیا کرنا، ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمارے ابا غریب ہے، 5 بہناں ہیں، آٹو چلاتے ہمارے ابا، ہمارے کو کھلانا مشکل ہے، ہماری شادی کیسا ہونا. اب یہ عورتوں کی شادی کون کرنا بولو؟ ہے بغیر جہیز کے شادی کر لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ منہ کے سامنے بولتے نہیں بول کے، لیکن بد پیچھے جا کے لینے والے 6 ہم لوگ کہاں ہیں بھائی؟ ایسے غریب عورتوں سے شادی کون کرنا پھر؟ جب کنوارا نہیں کر رہا تو اس کا آپشن دوسری شادی ہے، انہیں کر لے رہا بیچارہ، دوسری شادی کر لے کے ایک غریب عورت کو زندگی دیا، عزت دیا الحمدللہ. یہ سوچو میرا بھائی میرا دوست اچھا کام کرا بول کے اس کو دعائیں دو. کوئی ایک عورت ہے، کوئی معذور ہے، کچھ بیماریاں ہیں کچھ لوگوں کی، کچھ عورتوں کی کچھ کمزوریاں ہیں، ارے بیمار ہے عورت بول کے اس کو نکاح نہیں ہو رہا. اگر کوئی ہمت کر کے انہیں تیسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوا، کوئی بات نہیں تیری بیماری ہے تو ہے لیکن کوئی بات نہیں میں سنبھال لیتا ہوں، آجا بول کے کوئی شادی کر لے رہا ہوں گا. کوئی میرے دین کے کام کو آگے بڑھاتا، میرے دین کے کام میں سپورٹ ہوتی بول کے کوئی شادی کر لے رہا ہوں گا، دین کے کام کے جذبے سے شادی کر لے رہا ہوں گا. ارے یہ سب کچھ ہے بھائی، انہیں اچھا سوچ کے شادی کر لے رہا ہوں گا لیکن لوگ اس کے بارے میں برا سوچ لے رہے، بدگمانی قائم کر لے رہے. اچھا اس میں پریشانی دیکھو، بچی کو کوئی پریشانی نہیں، اعتراض نہیں، کر لینے والی عورت کو اعتراض نہیں، کرانے والا بچی کے امی ابا کو اعتراض نہیں، کر لینے والے مرد کو بھی اعتراض نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ایسا کیسا کر لیتے؟ کیا ضرورت تھی کہتے کر لینے کی؟
ارے اس کو کیا ضرورت ہے کہ تیرے کیا ضرورت ہے رے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ تیرے کو کیا ضرورت؟ اللہ رحم کرے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے لیے بدگمانی مت کرو، اچھی سوچ رکھو. سوال کرنا ہے ڈائریکٹ سوال کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک خالی شادی کے بارے میں تھوڑے چیزاں بول دیا میں. اب اس سے ہٹ کے تھوڑا پیسوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بولنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے بھائی بدگمانی آج بہت سارے لوگوں کو ہے. اللہ تعالیٰ جب برکت دینے کے لیے آتا نا تو ماشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. میرے کام کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ مجھے بچپن سے دیکھتے ہیں، میں کیسا ہوں سب چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دل میں رہ جاتی، ہمت بھی نہیں ہوتی پوچھنے کی، لیکن بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ فیاض بھی خالی بیانہ کرتے ہو، تچ کیا کام کرتے ہیں؟ خالی ہفتے میں ایک بیانہ کر لیتے ہیں اور پیسے خوب کما لیتے. اوس باللہ بھائی، میرا کام جو ہے نا، اگر میرے کام کو آپ میرے قریب رہ کے دیکھیں گے نا، میں جو کام کرتا ہوں ویسا ہی کام میرے جیسا سینٹر چلانے والے دوسرے لوگوں کے پاس 3 آدمی جو کام کرتے وہ میں اکیلا کرتا ہوں. 3 آدمیوں کا کام میں اکیلا کرتا ہوں. ریسرچ کرنے والا الگ رہتا لوگوں کے پاس، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والا الگ رہتا، کیمرہ مین الگ رہتا، ڈرائیور الگ رہتا، ٹاپک پوری تیار کر کے دینے والا الگ رہتا، خالی اسپیکر آ کے ٹاپک یاد کر لے کے بول دیتا بس. یہ تمام کاموں کو میں اکیلا سنبھال کے میں محنت کرتا ہوں. 2 سے 3 آدمیوں کا کام پورا میں اکیلا کر لیتا ہوں. صرف یہ ایک ہی کام نہیں، اس کے علاوہ جیسا کہ میں ابھی بولا، اللہ کا فضل ہے. میں کبھی سوچا نہیں بھائی، میں گیا تھا آپ کو معلوم ہے دبئی میں لیبر کام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا پلان کر رکھا وہ سب اب دیکھے تو میں خود حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں. جب 2011 میں میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس سائیکل تھی، خالی سائیکل. شادی کے وقت جب میں کینسل کر کے آیا، نئی بائک لے کے آیا، تو اپنے نندی پیٹ کے تبلیغ والے، ہاں یہودیوں کا پیسہ آیا، نئی بائک لے کے آیا دیکھو انہیں بول کے، ہاں وہاں سے بدگمانی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد کار خرید لیا بولے تو اور کچھ بدگمانی آ گئے. ہاں آج بھی لوگ بول لیتے رہتے، لوگ سناتے میرے سامنے ہوتے، انہوں نے تمہارے بارے میں ایسا بولا. کیسا گھومتے فیاض کار میں، کہاں سے آ رہے ہوں گے پیسے؟ اللہ رحم کرے. تو میرا کام صرف تقریر کرنا ایک ہی نہیں. ابھی آپ کو بولا میں، جیسے سوشل میڈیا پہ نمبر ہے تو ہر جگہ سے لوگ فون کر کے ان کے اپنے مسائل میرے سامنے رکھتے. بھائی ایک مسئلہ نہیں، ایسے جیسے غریب ہے نا، ایسے کئی غریبوں کے فون کال آتے. آج کا میسج ہے، آج کا، میری بیوی کینسر پیشنٹ ہے فیاض بھائی، کچھ تو بھی ایک دوا کا انتظام کر دو. پیسے نہیں دیے تو نہیں دیے، آپ میرے کو ایک 12,000 روپے کہیں سے یہ دوا میں بھیج دے رہا ہوں، کہیں سے دوا خرید کے میرے کو لے کے آ کے کسی کے ذریعے سے انتظام کرو بول کے ایک نوجوان میرے کو آج دوپہر کی بات ہے کال کر رہا. اب میں ایسے لوگوں کی جہاں بھی، کیونکہ ہر اسٹیٹ کے لوگوں کے میرے پاس کانٹیکٹ نمبر سے، ان سب لوگوں کو میں وہاں پر قریب میں کوئی تو بھی رہے تو بھیجتا ہوں. وہ جاتے تحقیق کرتے، معلوم کرتے، یا میں ویڈیو کال کر لیتا ہوں، حقیقت کیا ہے معلوم کر لیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ان کی کسی نہ کسی کے ذریعے سے مدد کرا دیتا ہوں. ایسے کئی غریبوں کی اللہ کے فضل سے میں مدد کرا دیتا ہوں. ایک کام یہ بھی ہوتا، اور دوسرا کام ایک یہ بھی ہے کہ آج صرف تقریر کرنا ایک ہی مسئلہ نہیں ہے بھائی. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، تو دوسری طرف شادیوں کی لعنت ہے، جہیز ہے، شادیاں نہیں ہو رہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. ان بیماریوں میں ایک بڑی خطرناک بیماری وسوسوں کی ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ گاؤں والے ہیں الحمدللہ ہم لوگ پھر بھی اس بیماری سے بچے. اچھے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ، صرف ایک ہمارے ملک کے نہیں، الگ الگ ملکوں کے لوگ، کوئی پاکستان سے، کوئی یو کے سے مجھے کال کر کے، فیاض بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، وسوسوں کی بیماری ہے فیاض بھائی ہمارے کو. وہ بیماری جس کو لگتی نا، اس کا آخری راستہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ صرف خودکشی کر کے مر جانا، بس یہ آخری راستہ. بلکہ نظام آباد میں کاماریڈی میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک عورت تھی، ان کا ایج پرابلم تھا، میرے تک نہیں آیا، لیکن ان کے انتقال ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا انہوں پھانسی لگا لے کے مر گئے. عورت، 3 بچے والی ماں. لیکن اس وسوسے کی بیماری پر بہت زیادہ تحقیق کر کے میں ویڈیو بنایا. اللہ کا فضل ہے یوٹیوب پہ وہ موجود ہے. وہ ویڈیو کے ذریعے سے کئی نوجوان اس بیماری سے بچ گئے. خودکشی، مر جانا لاسٹ سٹیج تھا، اس سٹیج سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیا. بھائی یہ بھی کام ہوتا. میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کرتے رہے تو ہمیشہ فونا کرتے ہوئے، باتاں کرتے ہوئے. میں میرے اپنے لوگوں سے نہیں بات کرتا ہوں. میرے بھائی سے کبھی میں دبئی سے انہیں فون کرے تو کبھی آدھا گھنٹہ نہیں بات کرتا ہوں، لیکن میں کاؤنسلنگ کے لیے بات کرتا ہوں. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، گھروں کو بچانا ہے، بسانا ہے. ساس بہو کا پرابلم ہے، گھروں کو بسانا کیسے، ان کے پرابلم سن کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے، اماں انہوں روتے کتے کی بچیوں کو لے کے، مول صاحب ہماری بچی ایسا ایسا کر رہی، مول صاحب کیا کرنا.
ان بچیوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں میں فون کرتے ہوئے. کئی نوجوان زنا میں مبتلا, شراب میں مبتلا, ایسے کئی لوگ الحمدللہ میرے پاس آتے ہیں. یہ جادو اب بولا نا میں, یہ جادو کے کاؤنسلنگ پہ کئی لوگ, نوجوان بچیاں, ماں باپ کو علم نہیں ہے, بچی گئی حمام میں رات کو, اچانک اندھیرے میں لائٹ چلے گیا, مول صاحب ہماری بچی ڈر گئی, کیا دکھا کرتے بول کے باپ ماں دونوں آ کے رو رہے تھے میرے سامنے بیٹھ کے. بچی کو آدھا گھنٹہ بٹھا کے کاؤنسلنگ کرا, دو مرتبہ میں کاؤنسلنگ کرا. کسی کے پاس نہیں جانا, آپ کسی بابا مولوی کے پاس نہیں جانا, انشاءاللہ بچی کا ایمان بڑھے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. 15 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, کچھ بھی فرق نہیں ہوا بولی, لیکن کاؤنسلنگ کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. بول کے فرسٹ ٹائم رمضان میں آئے تھے, فرسٹ ٹائم آ کے 5,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے, بیچارے خوش ہو گئے. ارے بھائی ہم ایک کام نہیں کرتے, آپ کو جیسا دکھ رہا ویسا نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میں بہت کچھ بول لینا نہیں چاہتا, لیکن آج بولنا ضروری ہو گیا ہے, اس لیے میں بول رہا ہوں. یہ تمام کام آج واٹس ایپ پہ میں ہر ایک کا سوال دینے کی کوشش کرتا ہوں. میرے کو نہیں معلوم ہے تو لوگوں سے, علماء سے پوچھ کے ضرور ان کا سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن سب لوگوں کی رہنمائی ہونا بول کے, اس لیے 6 سے 7 ہزار کانٹیکٹس ہے میرے موبائل پہ. 7,000 لوگ میرے کانٹیکٹ میں ہیں. ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے لوگ سوال کرتے, کسی کو اگنور نہیں کرتا ہوں میں, ٹائم نکال کے سب کا جواب دیتا ہوں الحمدللہ. اتنے کام ہے بھائی, کام ایک نہیں ہے. وہ دوسرے مولویوں کی طرح نہیں ہوں میں, میرے کو تنخواہ مل جا رہی, میرا کام خالی نماز پڑھا لیا, میرا کام 10 منٹ بول دیا چلے گیا, ایسا نہیں. آپ کے پاس ٹاپک کون سا کرنا ہے, 500 ٹاپکس ہے میرے یوٹیوب پہ, 500 کمپلیٹ لیکچر سے. ڈونکیشور میں میرے کو بولنا ہے اگلے 8 دن کے بعد, تو ابھی سے تیاری کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں 500 ٹاپک چیک کرتا ہوں کون سا ٹاپک وہاں پر ضرورت ہے, محنت کرتا ہوں, یاد کرتا ہوں, صبح شام محنت کر کے آ کے آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں. اتنے کام کرنے کے بعد پھر وہی یوٹیوب سے دیکھ کے ایڈیٹنگ سیکھ لے گی, صبح سے شام تک خالی. پرسوں کون بیٹھے بھائی, شاید اکبر بھائی چوں گے, بہرحال وہ ایک مرتبہ وہ ویڈیو کا ایڈیٹنگ لگایا, تو ارے تم کرے سو لیکچر تمہیں سننے کے لیے دماغ خراب نہیں ہوتا کیا فیاض بھائی؟ بولے ایسے 500 لیکچروں کی میں خود ایڈیٹنگ کر لیتے بیٹھ رہا ہوں, کتنا دماغ گرم ہوتا میرے کو معلوم ہے. وہ دیکھے سو آدمی کو احساس ہوا خالی تھوڑی دیر دیکھ کے. کتنا کام چلتا بھائی ہمارا. میں لوگوں کی طرح نہیں ہوں بھائی, مجھے ایک درد, ایک فکر اس امت کی. اسی لیے دیکھو میں پیسوں کی امید میں نہیں آیا اس فیلڈ میں. میں تو گیا تھا خالی 10,000 روپے کماتا تھا 2012 میں, 2009 میں. یہاں پر ہمارے امیر صاحب 10,000 دے تم وہی تنخواہ بولے تو خوشی سے آیا. وہ 10,000 لے کے میں 2 سال کام کرا IRGC پہ. 10,000 کی تنخواہ میں 2,500 روپے میرے بس کرائے کو چلے آتے تھے, 8,500 روپے بچتے تھے. آپ کو معلوم, یقین کے ساتھ ایک بات یاد آئی تو بول رہا ہوں میرے بھائیوں, اس وقت 2012 اور 13 میں میری حالت یہ تھی کہ اگر میں اس وقت نظام آباد تک ڈائریکٹ ٹکٹ نکالا تو 18 روپے تھا, 18 روپے ٹکٹ تھا. لیکن مانک بنڈار چورستے پہ اترے تو 16 روپے تھا. مانک بنڈار سے محمد علی بھائی بائک لے کے جاتے تھے, اسی سینٹر میں بھی کام کرتا ہوں بول کے, پہلے جا کے چورستے پہ بیٹھتا تھا, 2 روپے بچتے بول کے. 2 روپے بچانے کے لیے 2012 میں آدھا گھنٹہ انتظار کرتا تھا ان کے ساتھ جا کے, بائک پہ بیٹھے تو میرے 1-2 روپے بچ جاتے بول کے. میں پیسے ملتے بول کے مجھے نہیں معلوم, میرے پیسوں کے آس پہ میں آیا بھی نہیں تھا. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولتے گیا. آج مجھے جانتے نہیں لوگ, لیکن مجھے دیتے ہیں. میں کام کر رہا ہوں بول کے لوگوں کو معلوم ہے تو دیتے ہیں الحمدللہ, بلا کے دور سے بلا کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے برکت دے رہا. لیکن ہم کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں, ہمارے دل میں ہمیشہ ایک ہی فکر ہوتی میرے دل میں, اللہ قرآن و سنت عام ہو جائے بس. اللہ کسی نہ کسی طرح ہمارے مسلمان قوم سدھر جائے. اسی درد, اسی فکر کے ساتھ ہر جگہ جا رہا ہوں الحمدللہ. اور یہ کام کوئی آسان بھی نہیں ہے, بڑے خطرے والا کام ہے. اس لیے میں آپ کو گواہ بنا کے آج کے دن بول رہا ہوں, کل کے دن میرے اوپر کچھ بھی الزام لگ سکتا. ہم لوگ جو پیسے لیتے ہیں نا, اس پیسے کا رپورٹ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. بینک میں جو بھی میرے پیسہ آ رہا, CA کے سامنے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سامنے حساب کرا کے گورنمنٹ کو حساب دینا پڑتا. ہمارا CA بول رہا تھا 3-4 دن پہلے, آنے والے دنوں میں فیاض بھائی بہت مشکل ہے, دعوت دین کے کام کے لیے آپ پیسہ لیا بولے تو گورنمنٹ ماننے والی نہیں ہے, قانون چینج ہو رہا, ذرا بچ کے رہنا بول کے. لوگوں سے لے رہے لیکن ہمارے کو ڈر لگتا بھائی کل کے دن کچھ بھی الزام لگ سکتا. ان کو یہاں سے باہر سے پیسے آئے, وہاں سے آئے, بلکہ کئی لوگوں کو جو اندر ڈالتے نا ہوتے, ویسا ہمارے کو بھی اندر کبھی بھی ڈال سکتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے بول کے. دشمنی میں ایک تو وہ گورنمنٹ کی بھی دشمنی ہے, اور دوسری دشمنی کیا ہے معلوم ہے, اپنے لوگوں کی دشمنی ہے. ہاں انہیں بہت فیمس ہو جا رہا, انہیں بہت بیانہ کر لے رہا, انہیں بہت دکھ رہا یوٹیوب پہ بول کے. کئی لوگ میرے آنکھوں کے سامنے بولا, فیاض تم کتنا
بڑے بڑے عالماں کے کمرے میں جھوٹے عورتوں کو گھسا کے عورت کے ساتھ بلاتکاری کر رہا بول کے نکالے سو لوگ ہے، تمہارے کو نظام آباد سے ہٹانا بولے تو کون سی بھی عورت کو بیچ سکتے بول کے میرے منہ کے سامنے بولا، معلوم ہے؟ ایسے دشمنان بھی ہے حاسداں. لیکن اللہ کا فضل ہے 10 سال سے میں کام کر رہا ہوں الفرقان فاؤنڈیشن پہ، اور ہمیشہ عورتوں پہ ہی، عورتوں کا ہی اجتماع، عورتوں کے ہی 10 دن کے کام. لیکن آج تک میرے سینٹر کے کسی عورت کی زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ فیاض کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرا ہو. الحمدللہ. اگر عیاشی کے لیے ہی مجھے نکاح کرنا ہوتا تو میرے بھائی یہ بھی بات بول رہا ہوں، سنو. آپ لوگوں کے سامنے ایک فیاض بھائی عام انسان ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے میں ایک سیلیبریٹی ہوں. لوگ میرے سے خالی فوٹو اترنے کے لیے لائن لگاتے، ہاتھ ملانے کے لیے، ان کے گھر میں بلا کے کھانا کھلانے کے لیے ترستے. الحمدللہ، اللہ کا فضل، تکبر کی بات نہیں بول رہا ہوں. یوٹیوب پہ ایسے کئی لڑکیاں ہیں میرے بیانات دیکھ کے، کنواری لڑکیاں آج بھی ترستی، فیاض بھائی ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے بول کے. میرے 3 ہو گئے، چوتھی کرنے کے لیے کیا تو تیار ہے؟ بولے تو کنواری لڑکیاں میری چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہے. اگر نکاح کرنا ہوتا تو میرے الفرقان فاؤنڈیشن پہ آتے سو کتنے کی بچیوں کے ساتھ نکاح کر لے سکتا تھا، ایک سے ایک خوبصورت بچیوں سے. لیکن میں ویسا نہیں کرا. تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوں گا، آپ سوچو. میرا کچھ مقصد ہے، میری کچھ ضرورت ہے، میرا کچھ پلان ہے اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کا. تو کل کے دن میرے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بھی ہو سکتا، اپنے ہی مسلمانوں کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا، میں اندر بھی جا سکتا، کیا بھی ہو سکتا. لیکن گواہی کے طور پر یہ تمام چیزیں کلیریفیکیشن میں دے دیا. میری بات، میرا کام کیا ہے آپ لوگوں تو کم از کم سمجھ میں آ جائے. لوگ کچھ بھی سمجھے لیکن میرے اپنے ڈونکیشور کے لوگ میرے بارے میں غلط نہ سوچے، اس لیے یہ کچھ بدگمانیاں میں دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے بھائیوں، یہی باتیں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے آپس میں جس کے بارے میں بھی جو بھی بدگمانیاں ہیں، اللہ ان تمام بدگمانیوں کو ختم کر لے کے اللہ محبت کے ساتھ مل جل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.